اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب ان کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ وہی جو سلسلہ کرام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کوہ طور پہ جانا اور اللہ تعالیٰ سے جو ان کی ملاقات تھی، اس کے بارے میں یہ آیت کی جو مزید آگے جو ڈیٹیل ہے، یہ جیسا کہ میں نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جو وحی ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ اسی کے اوپر، نبی کے اوپر ہی جو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نازل ہوتا ہے اور وہ ان کے دل کے اوپر اس کا القاء کیا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کو ہم کسی بھی سائنٹیفک یا کوئی بھی جو دنیا کا کوئی بھی قانون کے تحت اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے جو علم حاصل کرتے ہیں، اپنی جو ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اور اس طرح ہم جو اپنے حصے یوز کرتے ہیں، جو 5 حصے ہیں، تو یہ اس کے علاوہ یہ جو وحی کا نالج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک قدرت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کی جو ذات کو دی جاتی ہے۔ تو اس کی جو حقیقت کی طرف یہاں پہ کچھ اشارے کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے لیے چوز کیا، اور یہ واحد نبی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو جو بنی اسرائیل کے لیے ان کو شریعت دینا تھا، اور جو احکامات تھے دین کے وہ ان کو دینا تھا۔ تو یہ یہاں پہ جو اس آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آئے تو لیمیقاتنا، میقات کا جو ورڈ ہے، ایک کوئی مقررہ وقت جو طے کیا گیا ہو، اس کے اوپر جب یہ میقات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقررہ وقت پہ مقررہ کام کرنا، یعنی کہ کوئی ایک طے شدہ وقت ہو اور اس وقت کے اندر طے شدہ کام کرنا، یعنی کہ اس پہ ایک خاص جو کیلکولیشن تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کہ 30 دن کی جو مدت تھی، پھر اس کو 10 دن میں بڑھا کے 40 دن کی مدت دی گئی۔ تو یہ 40 دن میں وہ جو مدت تھی وہ پوری ہوئی۔ تو یہ اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا اس آیت کے اندر، جو پچھلی اور یہ آیت میں، کہ ہر کام جو ہے دنیا میں کوئی بھی جو کام ہو رہے ہیں، ہر ایک کام اپنے طے شدہ وقت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہماری زندگی میں اگر ہم ایگزامپل لیں، جو ہماری بزنس لائف ہے وہ بھی ہم ایک طے شدہ جو کام ہوتا ہے اسی کے اندر ہم کرتے ہیں، جیسے شاپ پہ جانا، اس کو کھولنا، اور اس کے بعد جو بھی ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اور جو معاملات ہیں حکومت کے جو چلتے ہیں، سارے کام اپنے مقررہ وقت پہ ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز یہاں پہ جو نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی، ان کو جو وحی دی جاتی ہے، جو ان کو جو اپنا کلام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی ایک خاص ٹریننگ کے بعد، ایک خاص جو کہہ رہے کہ ایک وقت کے اندر ان کو دیا جاتا ہے، وہ ان کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد۔ یہاں بھی ان کو جو 40 دن کا جو ٹائم دیا گیا ہے، تو اس کے اندر ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی ہے، وہ اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کس طرح ان کو جو چیزیں سکھائی گئیں، لیکن جو ان کو دیا گیا تھا، وہ جو شریعت دی گئی، جو احکامات دیے گئے، وہ سب کے لیے تھے۔ خود نبی بھی ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اور وہ جو اپنی امت کے لیے بھی وہ ان کو پیش کرتا ہے، یعنی کوئی چیز وہ نبی چھپاتا نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے تو انہوں نے کوئی ایک ورڈ بھی اس کو چھپایا نہیں، بالکل سیم ٹو سیم انہوں نے اپنی امت کو آگے پیش کیا۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی دی گئی، جو ان کو کلام دیا گیا، جو احکامات دیے گئے، تو انہوں نے وہ سیم وہ اپنی جو امت کو پہنچا دیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے آگے کہ ہم بھی جیسے جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے، چاہے ہمیں ایک آیت کی ہی سمجھ آئے تو ہم ضرور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک جو اللہ کا کلام ہے، کسی کو بھی اگر کوئی پیغام سمجھ آ جائے تو ایک تو وہ خود عمل کی کوشش کرے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے۔ تو یہ اس کا یہاں پر اگر ہمارے کہ ہمیں مقرر کردہ وقت کے لیے آیا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آئے تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ تو یہ ایک خاصیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اس سے پہلے جب ان کو وحی دی گئی تھی، جب وہ اپنی جو گھر والوں کو لے کے وہ نکلے تھے مدین سے، تو راستے میں جب انہوں نے ایک آگ کا انگارہ دیکھا تو وہاں پہ بھی ایک جو درخت سے آواز آئی تھی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا۔ یہ آواز کی حقیقت بھی کوئی نہیں جان سکتا، یہ جو اللہ کے نبی جن سے کلام کیا گیا ہے وہی ان کو جان سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کلام تھا، جو ایک تو وہ کلام تھا، دوسرا یہ کلام جب ان کو احکامات دیے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب اپنا جو وعدہ تھا، جو اپنی میعاد تھی، جو وقت ایک طے تھا، جب پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنے کلام کے لیے بلایا، تو ان سے کلام کیا۔ تو جب کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں۔ تو اس خواہش کا اظہار انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ اللہ مجھے اس قابل کر کے میں آپ کو دیکھوں، مجھے دکھا کے میں آپ کو دیکھ سکوں۔ یعنی انہوں نے وہ نظر مانگی کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، وہ صلاحیت مانگی کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ نے بتایا، ان سے کلام کیا۔ یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ دیا یا ان کو ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیا کی کوئی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ جو جنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنی آنکھ سے دیکھیں گے اس کو۔ تو اس پہ بھی وہ درجات ہیں، کچھ لوگ کسی کو پوری زندگی میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، کسی کو سال کے اندر ایک دفعہ، کسی کو مہینے میں، کسی کو ہفتے میں، اور کسی کو ڈیلی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہ اپنے جو ان کے اعمال ہیں ان کے حساب سے ان کو وہاں پہ دیدار ہوگا جنت کے اندر۔ لیکن دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی جو نظر ہے وہ اس قابل کر دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ تو یہ ہمیں حدیث پاک سے، نبی پاک کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ جو پیغام ملا ہے کہ ہر ایک جو انسان جو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا ضرور انشاءاللہ۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم کل کمپلیٹ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جو بھی پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔